والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الهاديين المهديين. قال الله تعالى في الكتاب المبين: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، بالاختصاص برادر مکرم فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد زبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں کہ جن کے درجے اللہ نے بلند فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے جن سے کلام کرنے کا ذکر کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جن کے درجوں کو بلند کرنے کا ذکر فرمایا اس سے مراد ہمارے آقا کریم کی ذات پاک ہے۔ عظمت انسانی کا انحصار چند چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: انسان کی شخصیت، حیثیت، حسن و جمال، وضاقتہ، خد و خال، علم، خاندان، قبیلہ، عادات و افکار اور نظریات۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر عظمت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور جس شخص کے دشمن بھی اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اس آدمی کی عظمت نقطۂ عروج پہ سمجھی جاتی ہے۔ اپنی مسلط پر ہر بندہ مقتدر ہوتا ہے، لیکن جو اپنے ہم منصب لوگوں کے جربٹ میں امام مانا جائے وہ لائق سرتسین ہوا کرتا ہے۔ انسان کی عظمت کا تعلق اس کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں سے ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگوں کا ماضی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ محنت کر کے اپنے حال کو بہتر کر لیتے ہیں، اور پھر اس دنیا کے اندر جس کسی کو بھی اور
عروج ملا، ترقی ملی، اسے آنے والے کل کو زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس پوری کائنات میں ایک ذات میرے آقا علیہ السلام کی ہے کہ جنہیں اللہ نے زوال نہیں عروج ہی عروج عطا فرمایا ہوا۔ میں نے اپنی گفتگو کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اپنے محدودہ وقت کے اندر اپنی معروضات اسی تمہیدی پیرے کی شکل میں قرآن مجید کی آیات پیش کر کے مکمل کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، خاندان اگر حضور کا دیکھا جائے تو قرآن مجید اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 217، 218 اور 219۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اے میرے محبوب، اس رب پہ توکل کریں جو غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے، جو تجھے دیکھ رہا تھا جب تو قیام کرتا تھا اور جب تو سجدہ کرنے والی پیشانیوں میں گردش کرتا تھا۔ ان آیات کی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور کا رکنا اور سجدہ کرنے والی پیشانیوں میں گردش کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک نبی کریم کے سارے آباء اور نبی کریم کی ساری مائیں پاک تھیں اور اللہ کو سجدہ کرنے والی تھیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے چن کے اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا دیا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کا لغوی معنی ہے چنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو دو حصے بنائے، ایک اعلیٰ ایک ادنا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اعلیٰ طبقے میں رکھا، پھر اعلیٰ طبقے کے اللہ نے آگے قبیلے بنائے، محبوب کو بہترین قبیلے میں رکھا، پھر بہترین قبیلے کی شاخیں بنائی، محبوب کو بہترین شاخ میں رکھا، پھر بہترین شاخ میں سے اللہ نے ایک بہترین گھر چنا، اور مالک نے اپنے محبوب کو بہترین والدین کا تحفہ عطا فرما دیا۔ آقا کریم خاندانی اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ آگے ہے ماضی، حال اور مستقبل، تین زمانے۔ اس دنیا کے اندر تینوں زمانے کبھی کسی کے برابر بہتر نہیں رہے۔ آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو بڑی مثالیں مل سکتی ہیں، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ آقا کریم کا ماضی دیکھیں، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 89، ارشاد خدا بندی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مدینہ کے یہودی ہیں، یہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے میرے محبوب کے وسیلے کے ساتھ اپنے دشمنوں پہ فتح مانگا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس آ گیا وہ جسے وہ پہچانتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہے کافروں کو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ بلوچی لکھتے ہیں کہ آقا کریم کے دنیا پر آنے سے 300 سال پہلے کفار جو مدینہ کے یہودی تھے، وہ
नफसों फी आखिर ज़माने अन तंसुरना अल-यौमा अला अदुव्विना फयुनसरू। वो दुआ करते थे कि या अल्लाह तुझे उस नबी का वास्ता जिसका तूने हमसे कुरान में वादा कर रखा है कि वो आखिरी ज़माने में आएगा, या अल्लाह हमें हमारे दुश्मनों पे फतह दे दे। फयुनसरू, जब उस सरकार का वास्ता दे के दुआ करते तो अल्लाह उनकी मदद भी फरमाता, उन्हें फतह अता कर देता। अब यहाँ एक मसला ये भी हल हो गया कि अगर अल्लाह यहूदियों को अपने महबूब के वसीले से फतह दे सकता है तो अल्लाह नबी के गुलामों को हुजूर के वसीले से करम नवाजी पूरी फरमा सकता। आका करीम दुनिया पे आए नहीं, आका करीम के वसीले डाल के दुआएं मांगी जाती हैं। मेरे मुस्तफ़ा का हाल पारा नंबर 14 सूरा हिजर आयत नंबर 72 अल्लाह फरमाता है अमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महबूब। फरमाया महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम, ये तेरे दुश्मन अपने नशे के अंदर बहके हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में मा खलक़ल्लाहु नफ्सन उक्रिमा अलैहि मुहम्मदिन उक्रिमा अलैहि वमा उस्सिमा बिया हयातिन इल्ला बिहयातिही। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर से बढ़ के मुकर्रम पैदा किया और अल्लाह ने किसी की उम्र की कसम इरशाद नहीं फरमाई। आदम आए बड़ी शान के मालिक थे, नूह बड़े बुलंद रुतबे के मालिक थे, इब्राहीम जद्दुल अंबिया थे, इस्माइल सबर का पैकर थे, ईसा रूहुल्लाह थे, मूसा कलीमुल्लाह थे और हजरत यूसुफ बड़े खूबसूरत थे। हर नबी यही कहता रहा कि मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह फरमाता मुझे मोहम्मद अरबी की कसम। आका करीम को अल्लाह ने ऐसा अरूज अता किया। पारा नंबर 27 सूरह नूर आयत नंबर 48 अल्लाह इरशाद फरमाता है वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना। ऐ मेरे महबूब तुम अपने रब के हुक्म पे सब्र करता जा, सारी कायनात की नजरें मेरे दर पे लगी हुई हैं और मैं खुदा हूँ कि तुझे देखता रहता हूँ। आका करीम का मुस्तकबिल अल्लाह ने वादा किया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। या महबूब हर आने वाली घड़ी तेरे लिए पहली घड़ी से बेहतर साबित होकर आई। इस दुनिया के अंदर हर चीज को जवाल है। आप देख लें नमाजी कम पड़ गए, सच मिट गया, पर्दा एक किस्सा परीना बन गया, हर चीज नीचे को आ रही है। पर अजीब अल्लाह की कुदरत है कि जिक्र मुस्तफा ऊपर को जा रहा। कोरोना ने आके अपने पंजे गाड़े, उसके बाद महंगाई अरूज पे है, शराब ने इस कौम को तबाह कर दिया। लोगों ने ट्रकों के ट्रक माली इमदाद और सामाने खुर्दोनोश शराबज़दा इलाकों में भेजा। लोग समझते थे कि शायद इस मरतबा लोग मिलाद नहीं करवाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के उशाक ने बता दिया कि हम मरते मर तो सकते हैं पर अपने आका का मिलाद नहीं छोड़ सकते। जिक्र मुस्तफा ऊपर को जा रहा है, हर चीज नीचे को आ रही है। तो ये मेरे आका का मुस्तकबिल है, माजी भी दरख्शिंदा है, हाल भी मेरे आका का रोशन है और मेरे आका का मुस्तकबिल भी लाजवाब है। एक चीज मैंने बयान की, इल्म में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 उस्ताद, नंबर 2 शागिर्द और नंबर 3 किताब। इल्म में कमी तब रहेगी जब इन 3 में से कोई एक चीज नक्स वाली होगी। नंबर 1 पहली सूरत इल्म के अंदर नक्स रहने की ये है कि उस्ताद काबिल हो, पढ़ने वाला बच्चा भी ज़हीन हो, लेकिन जो किताब पढ़ाई जाती है वो ठीक नहीं है। नतीजा क्या निकलेगा कि इल्म में कमी रह जाएगी। दूसरी सूरत उस्ताद काबिल है, किताब ठीक है लेकिन पढ़ने वाला बच्चा नालायक है, नतीजा क्या निकला, इल्म में कमी रह गई। तीसरी सूरत ये है कि बच्चा भी ज़हीन, किताब भी ठीक है लेकिन पढ़ाने वाला उस्ताद काबिल नहीं, इल्म में कमी रह जाए। ये तो दुनिया का इल्म है। उस्ताद भी इंसान, शागिर्द भी इंसान और कोर्स पढ़ाई जाने वाली किताब किसी
کا علم دیکھیے، پارہ نمبر 30 ہے، سورہ الاعلیٰ ہے، آیت نمبر 6 اور 7 اللہ کا ارشاد پاک ہے، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ فرمایا محبوب ہم تمہیں پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ پھر تو کوئی چیز کبھی بھولے گا نہیں۔ پڑھانے والا اللہ، اس میں بھی کمی کوئی نہیں، پڑھنے والا رسول اللہ، کمی اس میں بھی کوئی نہیں، پڑھائی جانے والی کتاب کتاب اللہ، کمی اس میں بھی نہیں، پڑھانے والا بھی بے مثال، پڑھنے والا بھی بے مثال اور کتاب بھی بے مثال، تو پتہ چلا کہ پھر میرے مصطفیٰ کا علم بھی بے مثال، حضور کے علم میں کوئی کمی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، پارہ نمبر 29 ہے، سورہ قیامت، آیت نمبر 16 17 18 19 جب قرآن اترنے لگا تو میرے کریم آقا آپ لوگوں پر قیاس کرتے ہوئے قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے لگ جاتے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ فرمایا محبوب تم قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، سارا قرآن ہم آپ تجھے یاد کروا دیں، قرآن بھی سکھا دیں گے، معنی و مطالعہ بھی عطا کر دیں گے۔ بتائیں دنیا کا کوئی بندہ ایسا ہے کہ زبان بھی نہ ہلائے حافظ قرآن بن جائے، پریکٹس بھی نہ کرے تو قرآن کا قاری بن جائے، مطالعہ بھی نہ کرے اور عالم دین بن جائے؟ اس کائنات میں صرف میرے آقا کی ذات ہے جو رٹا نہیں لگاتے، زبان کو حرکت نہیں دیتے، اللہ سارا قرآن اپنے محبوب کو یاد کروا دیتا، معنی و مطالعہ بھی عطا کر دیتا، قرات میں اصول و ضوابط اور گہرائی بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ نساء آیت نمبر 113، اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا میرے مالک نے، اے محبوب تیرے اللہ نے ہر وہ چیز تجھے سکھا دی جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل تیری ذات ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا حضور یہ نہیں جانتے تھے، اللہ نے یہ جنوایا، حضور کو اس بات کا نہیں پتا تھا، اللہ نے خبر دی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ سکھانے والا جانے یا پھر سیکھنے والا جانے، دینے والا جانے یا پھر لینے والا جانے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک کا علم دیکھیے، حضرت عمر بیان کرتے ہیں، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما فاخبرنا ان قاتل الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسي، او كما قال۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ایک دن حضور ہمارے درمیان میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، سرکار نے گفتگو شروع کر دی، موضوع کیا تھا؟ تخلیق کائنات۔ اللہ نے جب سے کائنات کو پیدا کیا، حضور اس وقت سے شروع ہوئے، 1,24,000 نبی آئے، ان کی امتیں چلی گئی، نبی تشریف لے گئے، یہ امت آئی، امت چلی گئی، قیامت کا دن آ گیا، میزان نصب ہو گیا، حساب بھی ہو گیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوستی دوزخ میں چلے گئے، ایک دن کی نشست کے اندر سرکار نے جو پیچھے ہو چکا تھا، آگے ہونے والا تھا، حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں، حدثنی ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فعلمنا احفظنا، او كما قال۔ حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں ایک دن سرکار نے فجر کی جماعت کروائی، فجر کی جماعت کروا کے میرے آقا اپنے ممبر پہ آ گئے۔ آج میرے جیسا بھی کما ممبر پر آئے تو میری عزت بن جاتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں جب ممبر والا آپ ممبر پہ آتا ہو، سرکار نے فجر کی جماعت کروائی، ممبر پہ آ گئے اور ممبر پہ آ کے میرے آقا نے خطبہ شروع کیا۔
نہیں کہا کہ آقا میں نے اپنے باغ کو پانی دینا ہے یا میں نے اپنا باغ کی کوٹی کرنی ہے. صحابہ کرام حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور ایسی تن دہی ہما تن گوش ہو کے صحابہ بیٹھے رہے. حضور خطبہ دیتے رہے. فجر کی نماز سے میرے آقا شروع ہوئے. زور کا وقت آ گیا. میرے قریب آقا زور کی نماز کے لیے ممبر سے نیچے اترے. یہ چھوٹی بات نہیں. فجر سے خطبہ شروع ہوا, زور آ گئی, خطبہ ختم نہیں ہوا. آقا قریب خطبہ ادھورا چھوڑ کے ممبر سے نیچے اترے. زور کی جماعت کروائی, جماعت کروا کے پھر ممبر پہ چڑھ گئے. پھر آقا قریب نے خطبہ شروع کر دیا. خطبہ ختم نہیں ہوتا, عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے. حضور عصر کی نماز کے لیے ممبر سے نیچے آتے ہیں, عصر کی جماعت کرواتے ہیں. عصر کی جماعت کروا کے آقا پھر ممبر پہ تشریف لے آتے ہیں. پھر خطبہ شروع کر دیتے ہیں. راوی کہتا ہے ادھر سورج بھی غروب ہو گیا, ادھر جو کچھ پیچھے ہو چکا تھا آگے ہونے والا تھا. ایک دن کے جلسے کے اندر محمد عربی نے سب کچھ بیان فرما دیا. پھر بھی کوئی کہے کہ نبی کو غیب نہیں آتا تھا. حضور کا علم شیطان کے علم سے تھوڑا تھا. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے وہ بندہ پرلے درجے کا بد نصیب ہے. دینے والے نے دینے میں بخل نہیں کیا اور لینے والے نے پھر لینے میں بخل نہیں کیا. خدا جانے یا پھر مصطفیٰ جانے رب نے دیا کیا تھا, مصطفیٰ نے دیا کیا تھا. حضرات ایک نقطہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس بندے کے دشمن اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اس آدمی کی عظمت نقطہ عروج پہ ہوتی ہے. سنیں اپنے آقا کا رتبہ, حضور کی شان سنیے. آپ حوالہ نوٹ کریں. 8 جنوری سن 2016 روزنامہ جنگ خبر لگی ہے. نیٹ کو سرچ کر لیں, آپ اس وقت کی جیو نیوز سن لیں, روزنامہ جنگ کی خبر پڑھ لیں. روزنامہ جنگ 8 جنوری سن 2016 انڈیا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی بدھ متوں کی. بدھ متوں کے لیڈر کا نام ہے دلائی لاما. دلائی لاما نے اپنے پیروکاروں کو تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں, اگر دنیا کو دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہو محمد عربی کا دین قبول کرو. اس نے آگے 8 لوگوں کا حوالہ کوٹ کیا. اس نے کہا کہ یہ بات جان برنارڈ شاہ نے کہی, یہ بات نیپولین نے کہی, یہ بات ولیم میور نے کہی, یہ بات مونٹگومری نے کہی, یہ بات سٹینلے نے کہی, یہ بات ایڈورڈ نے کہی, یہ بات مائیکل ہارٹ نے کہی اور یہ بات رابندر ناتھ ٹیگور نے کہی. 8 نام گنوائے اس نے. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. جان برنارڈ شاہ 1, نیپولین 2, ولیم میور 3, مونٹگومری 4, سٹینلے 5, ایڈورڈ 6, مائیکل ہارٹ 7 اور رابندر ناتھ ٹیگور 8 لوگ ہیں. ان میں سے 8واں ہندو ہے, انڈیا کا قومی شاعر ہے. 7 پہلے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں. دلائی لاما کہتا ہے میں کسی مسلمان کی بات نہیں کرتا, یہ 8 غیر مسلم یہی کہیں گے کہ محمد عربی ورگا نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ کوئی بعد میں آیا. محمد عربی جیسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آیا ہے. حضرات گرامی قدر توجہ کیجیے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو سفیان ملک روم میں گیا تجارت کرنے کے لیے. ابو سفیان جب وہاں گئے تو روم کے بادشاہ جس کا نام تھا ہرقل نے میرے آقا کے بارے میں ابو سفیان سے 11 سوال پوچھے. 11 سوال کیے. اس نے پہلا سوال یہ کیا, ابو سفیان یہ بتاؤ تیرے مکے کے اندر جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے خاندان میں سے کوئی نبی پہلے گزرے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں, میرے کریم آقا کے خاندان میں کوئی نبی نہیں گزرا. حضرت اسماعیل سے لے کے نبی کریم کے درمیانی عرصہ بچتا 3000 سال. 3000 سالوں کے اندر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد میرے آقا تک اور نبی کوئی نہیں بھیجا. حضرت اسحاق کی اولاد سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے, لیکن اسماعیل کی نسل سے 3000 سال کے عرصے میں اللہ نے اپنے محبوب کے علاوہ اور نبی بھیجا کوئی نہیں. کیوں نہیں بھیجا؟ اگر اور کوئی نبی آ جاتا وہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ دعویٰ بنا کے جو دعا کی گئی تھی وہ میرے بارے میں کی گئی تھی, یا کوئی قوم یہ سازش کر لیتی. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کا شریک پیدا ہونے ہی نہیں دیا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد رب نے 3000 سال کے دورانیے کے اندر اللہ نے اور کوئی نبی نہیں بھیجا, صرف ایک نبی بھیجا اور سب کا امام بنا کے بھیجا. پوچھا کہ اس کے خاندان میں سے کوئی نبی گزرے؟ ابو سفیان نے کہا کوئی نبی نہیں گزرا. پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ اس کا
اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرے؟ ابو سفیان نے کہا بادشاہ بھی کوئی نہیں گزرا۔ تیسرا سوال اس نے پوچھا کہ اس کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں یا غریب؟ ابو سفیان نے کہا اس کا کلمہ پڑھنے والے غریب زیادہ ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کا کلمہ پڑھ کے دوبارہ کوئی مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اس کے پاس پتہ نہیں کیا ایسا جادو ہے جو اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، مر جاتا ہے لیکن اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اس نے 10 یا 11 سوالات کیے۔ اس نے بعد میں کیا کہا؟ روم کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ تھا وہ عیسائی لیکن وہ میرے آقا کی شان سن کے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ الْقَدَمَيْنِ، کہتا ہے کاش میں اس نبی کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا، میں اس کے پاؤں دھوتا۔ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا اور عام بندہ بھی نہیں، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن میرے آقا کی شان اتنی بلند ہے کہ کسی نے کلمہ نہیں بھی پڑھا لیکن پھر بھی میرے آقا کی عظمت کا قائل ہے، حضور کی شان کو مانتا۔ 1992 میں کتاب چھپی، کتاب کا نام ہے 100 اور لکھنے والے کا نام ہے پروفیسر مائیکل ہارٹ۔ کتاب اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر۔ پروفیسر کا نام مائیکل ہارٹ، مصنف کا نام، کتاب کا نام 100۔ میں اگر 100 کا لفظ بولوں تو تقریباً 70-80% لوگ کہیں گے کہ 100 کا معنی ہے 100۔ کتاب کا نام ہے 100، کیا مطلب 100؟ آگے وہ لکھتا ہے مائیکل ہارٹ 100 کے آگے لکھتا ہے اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان ہسٹری۔ وہ کہتا ہے کہ 100 سے مراد یہ ہے ایسے 100 لوگ جنہوں نے تاریخ انسانیت کے اندر سب سے زیادہ نام کمایا، سب سے زیادہ شہرت پائی ہے۔ اس نے 100 لوگوں کا انتخاب کیا۔ کلمہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا ہے لیکن اپنی کتاب میں پہلا نمبر مصطفیٰ کریم کو دیتا، حضور کا نام اول نمبر پہ رکھا اور آگے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشیل پرسن may surprise some reader and may be questioned by others, but he was only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. It is probable that the relative influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and Islam on Christianity. یہ اس نے لکھا، ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھی، 100 لوگوں کا میں نے انتخاب کیا، مسلمانوں کے نبی کو دیا، اور جب لوگ میری کتاب پڑھیں گے کچھ لوگ حیران ہو جائیں گے اور کچھ لوگ سوال کریں گے مائیکل ہارٹ تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کلمہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا ہے، نمبر پہلا مسلمانوں کے نبی کو دیتا ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے لوگ سوال بھی کریں گے، لوگ حیران بھی ہوں گے، لیکن مجھے بھی تو پوچھو نا میں نے محمد عربی کو نمبر پہلا کیوں دیا؟ وہ کہتا میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی، میں نے ببلیوگرافیز پڑھی، میں نے سوانی عمریاں پڑھی، میں نے دین پڑھے، میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی، مجھے پوری کائنات کے اندر تینوں دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی پہلے نمبر والا دکھائی دیا ہے تو محمد عربی ہی دکھائی دیا۔ آگے لکھتا ہے it is probable that the relative influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and Stephen on Christianity۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میرے دین کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور سینٹ پال کو اکٹھا کھڑا کر لو، دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے دیکھ لو، دونوں کو اکٹھا کھڑا کر لیں، دونوں کا مل کے بھی اتنا اونچا قد نظر نہیں آتا دین عیسوی کے اندر جتنا اسلام کے اندر اکیلے محمد کا اونچا قد نظر آتا۔ میرے کریم آقا کو دشمنوں نے سلام دیا تھی۔ آگے چلیے، ایک نکتہ میں نے عرض کیا تھا کہ
نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، حضور اس کو پیسے دے، جاؤ بازار سے کھجوریں لے کے آؤ۔ اس نے پیسے لیے، بازار چلا گیا، اس نے 2-3 دکانوں سے بہو معلوم کیا، 1.5 گھنٹہ لگا کے کھجوریں لے کے واپس آیا۔ اس نے کھجوریں لا کے حضور کو دے، اب وہ جا کے دوبارہ نماز شروع کرے گا، تو کہاں سے شروع کرے گا؟ وہ جو پہلے ڈیٹ پڑی تھی وہ برقرار ہے یا ضائع ہو گئی؟ فقہ کا مسئلہ ہے، اس کی ڈیٹ رکھتے ضائع نہیں ہوئی، وہ برقرار ہے، وہ ڈیٹ رکھتے برقرار ہے، وہ آگے اڑائی پڑے گا تو 4 پوری کر لے گا۔ میں پوچھتا ہوں، اس کا سیزن نہیں، ہر چیز قبلے سے پھر گئی، بازار میں گیا 1.5 گھنٹہ پھرتا رہا، پلٹ کے آیا اور پھر لا کے کھجوریں دی، نماز نہیں ٹوٹی۔ نتیجہ یہ نکلا اگر نمازی کا سیدھا قبلے سے پھرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر قبلے سے پھر کر قبلے کی طرف ہو جائے تو حق کی نماز ادا ہو جائے۔ حضور تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، حضور تو قبلہ کا بھی قبلہ ہے، میرے مصطفیٰ وہ قبلہ ہے۔ جب میرے آقا کا میلاد ہوا تو عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ تھا میری بہو آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا، سجدے کر رہا تھا۔ حضرت گرامی قدر مصطفیٰ کریم کی شان دیکھیے، پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 144 ہے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب میرے آقا مدینہ پاک گئے تو میرے حضور نے 17 مہینے تک مدینہ میں کھڑے ہو کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی بھی اور نمازیں پڑھی۔ اللہ کرے آپ مدینہ پاک جائیں، کہو آمین۔ مدینہ میں کھڑے ہونا مسجد نبی کے اندر تو جنوب کی جانب بیت اللہ مکہ پاک اور شمال کی جانب ہے بیت المقدس۔ میرے کریم آقا زور کی نماز تھی، مسجد بنی سلمہ تھی، حضور نماز زور کی کروا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھی، 2 بھی باقی تھی۔ حضور کا منہ ادھر تھا، جماعت پیچھے کھڑی تھی۔ میرے کریم آقا نے 2 رکعتوں کی ادائیگی کے بعد دل میں خیال آیا، کھڑا اوپر اٹھایا، دل میں یہ ارادہ تھا کہ کاش ہمارا کعبہ قبلہ کعبہ بن جائے۔ جب حضور نے کھڑا اوپر اٹھایا، رب نے جبریل کو نازل فرمایا۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144، اللہ کیا فرماتا ہے؟ نرا تقلب وجهك في السماء، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا چہرہ اوپر اٹھنا ہم نے دیکھا۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم تمہیں ابھی پھیریں گے اس قبلے کی طرف جسے تو پسند کرتا۔ حضور نے اسی وقت منہ موڑا تو جماعت آگے آ گئی، جماعت ادھر تھی، حضور ادھر تھے۔ جب سرکار نے منہ موڑا جماعت آگے آ گئی، پھر ساری جماعت نے چکر کاٹا ادھر گئے۔ پہلے حضور ادھر تھے، جماعت ادھر تھی، پھر سرکار ادھر، جماعت ادھر۔ اللہ سے عرض کی تصور میں کہ یا اللہ آج تو ہم نماز کا ٹائم تبدیل کریں تو 1 دن پہلے اعلان کرتے ہیں کل نماز ظہر 1:30 بجے پڑھیں گے۔ یا اللہ یہ تو تیرے قبلے کی تحویل کا مسئلہ تھا، کبھی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی جاتی، کبھی 2 ادھر۔ یا اللہ یہ نماز پوری ہو جاتی، اگلی نماز سے پہلے وہی آ جاتی۔ اور رب نے کیا فرمایا؟ حریم کبریا سے آواز آئی کہ تحویل قبلہ کے لیے میرے محبوب نے چہرہ اوپر اٹھایا تھا، اب میری نماز پوری بعد میں ہوگی، یار کی مرضی پوری پہلے ہو۔ کستوریہ دا می وسیا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، کستوریہ دا می وسیا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، کعبہ ادھر مڑ گیا سائن جدو یار نے موڑیاں زلفاں۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جس طرف وہ موڑ دیتے ہیں۔ حضور چہرہ بدلے تو اللہ قبلے بدل دیتا ہے۔ ایک آیت آخر میں پیش کر کے اس کو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے ایک نکتہ عرض کیا تھا، اپنی مسلک پر ہر بندہ مقتدر ہوتا ہے، لیکن مزہ تو تب ہے جب کوئی بندہ اپنے ہم منصب لوگوں کے جرمٹ میں امام بنتا ہے۔ ہر خطیب اپنی مسجد کا خطیب اعظم ہوتا ہے، ہر پیر اپنے آستانے کا غوث اعظم ہوتا ہے، لیکن مزہ یہ ہے جب ساری دنیا کے پیر اکٹھے ہوں ان میں جو غوث اعظم کا ساری دنیا کے خطیب جمع ہو جائیں
تمہارے لیے خاص نفع ہے، آن قریب ہم تمہیں مقام محمود پر بٹھائیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ ایک جگہ، ایک مقام، ایک سیٹ ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا ظہور کرے گا۔ بڑی سیٹ پہ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آدم چھوٹی سیٹ پہ، وہ چھوٹی سیٹ پہ، شیش ہے، دانیال ہے، داؤد ہے، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، صالح، لوط، یعقوب، یوسف، چھوٹی چھوٹی سیٹوں پہ، سب سے بڑی سیٹ پہ میرے آقا۔ ابو جہل جب دیکھے گا آدم نیچے، محمد نبی اوپر، تو وہ کہے گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ اللہ فرمائے گا ابو جہل وہ بات کر، آج تو دیکھ کے پڑھ رہا ہے میرے آقا کی بات، آج تیری رات پڑھنا تجھے فائدہ نہیں دے گی، میں تو ان دیوانوں کا بیڑا پار کروں گا جو بن دیکھے میرے یار کی دنیا میں گلی گلی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جلوس کے نعرے، یہ جلوس کا لنگر، یہ نبی کی نعتیں، یہ نبی کے نعرے رب کعبہ کی قسم بیکار نہیں جائے، یہ کل کو فائدہ دیں گے۔ ابو جہل سے مالک کہے گا منہ بند کر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان لیں۔ حضرات توجہ کریں، اس دنیا کے اندر سیٹ ایک ہوتی ہے، بیٹھنے والے کئی ہوتے ہیں۔ آپ وزیر اعظم کی سیٹ دیکھیں، پاکستان کے اندر سیٹ ایک ہے، بیٹھنے والے کئی، صدر کی سیٹ ایک ہے، بیٹھنے والے کئی، وزیر اعلیٰ کی سیٹ ایک ہے، بیٹھنے والے کئی ہیں۔ میں قربان کیوں نہ جاؤں، کائنات کے اندر مقام محمود سیٹ بھی ایک ہے، اس پر بیٹھنے والا رب نے محمد بھی ایک ہی بنایا۔ مقام محمود پر دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، حضور بیٹھیں گے، حضور مقام محمود پہ بیٹھے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں میرا یار مقام محمود پہ آ گیا، تم جاؤ جنت سے جا کے اونٹنی لے کے آؤ، نورانی اونٹنی جنت سے لائی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے اس اونٹنی کا کجاوا بھی موتی ہوتا ہو، اس کی بہار بھی موتی ہوتی، کجاوا بھی موتی ہوتا۔ بلال اونٹنی پر بیٹھے ہیں، بلال کو یہ شان کیسے ملی؟ آؤ سنو، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو زبان ہے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا بہانہ۔ بلال کو یہ مقام کیسے ملا؟ آؤ سنو، ایک دن پکڑ بلال کو کافرہ نے تتی دیر کے اتنے لٹا دیتا، میکھم ٹھوک کیوں نہ بچ تلیاں، لت پتھر نال دبا دیتا، چربی بدن بلال دی پگل آئی، پتھر ایسا بدن اڑا دیتا، کتنے محبت رب ہوتا، کیوں نہ کہ تینوں چھڑا دیتا، تو پھر بھی لینا نہ ہوتا، اوڑا کافر ایک لگا دیتا، بوجھ دے جسم نال بلال عاشق، اور تو بول کے سنا دیتا، مارا پہ دیا ہے یار دستا ہے، وہ جانتے میں چکور ہوگا، میرا عشق اجازت نہیں دیتا، اٹھو ہور تو بچو میں ہور بہو۔ آج ہمارے نعرے کھوکھلے ہیں، آج ہمارے جو ہے اندر کالے ہیں، کپڑے چٹے ہیں، آج ہمارے ظاہری طور پہ چہرے چمکتے ہیں، ضمیر گدلے ہیں۔ بلال کا صدقے جائیں، بلال کا دل بھی منور تھا، بلال کا چہرہ بھی منور تھا۔ دیکھیں بلال کو رتبہ کیسے ملا، بلال کو جب مار پڑتی تو بلال مسکراتا تھا، کسی نے کہا بلال لوگوں کو مار پڑے تو لوگ روتے ہیں، تو مسکراتے ہیں۔ بلال نے کہا تمہیں پتہ نہیں جب لوگ مٹی کا برتن لینے جاتے ہیں تو ٹھوک بجا کے لیتے ہیں، اندر سے کچا تو نہیں رہ گیا؟ آپ نے فرمایا میرا سودا بازار مصطفیٰ میں خدا سے ہو رہا ہے، وہ مجھے کوڑے لگوا کے چیک کر رہا ہے، بلال اندر سے کچا تو نہیں رہ گئے، بلال اندر سے پلا تو نہیں رہ گیا۔ حضرات گرامی قدر توجہ کریں، 21 سال پہلے، 21 سال پہلے حضرت بلال نیچے، پتھر اوپر، نیچے کوئلے، اوپر بلال، اوپر پتھر، امیہ کوڑے مارتے ہیں، اور بلال کہتا احد ایک ہے، تیرے 360 جھوٹے، میرے آقا کا ایک اللہ سچا تھا، وہ وعدہ با شریف ہے۔ بلال بھی ہوش ہونے سے پہلے کہتا احد، ہوش میں آنے کے بعد کہتا احد، میرے آقا نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سینے سے لگا کے فرمایا بلال ایک دن تجھے وہ احد نجات کی عطا کر، اللہ نے آزادی کی دوائی، بلال حبشی کو حضور نے موزن قرار دیا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 21 سال کے بعد، 21 سال پہلے پتھر اوپر بلال نیچے، عشق رسول کا فیض تھا، 21 سال کے بعد دنیا کا
پتھر نیچے پڑا تھا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کھڑا تھا۔ ہم بھی اپنا کردار ٹھیک کریں، ہم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے نعرے ٹوکلے ہیں، عشق رسول ہمارا جھوٹا ہے، اور ہم کیسے گھٹیا قوم ہے۔ ایک بندے نے فیس بک پہ ایک شعر چڑھایا ہوا تھا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری سرکار کی گلی۔ شعر یہ لکھا ہے اگر مجھے تخت سکندری مل جائے نا میں تھوکوں گا بھی نہیں اس پہ، لیکن مجھے پتا چلا کسی بندے نے جس نے وہ شعر چڑھایا تھا فیس بک پہ، اس بندے نے چند دن پہلے ایک غریب آدمی کو اپنا پلاٹ بیچ کے نا 35 لاکھ کا بعد میں کر گیا، 35 لاکھ ہڑپ کر گیا۔ یہ تمہارا حال ہے، دعوے کتنے بڑے اور کرتوت کتنا کالا۔ دفتروں میں لکھا ہوتا راشد زبردستی کلام و فکار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا جہنمی، اوپر حدیث لکھی ہے تو نیچے رشوت لے رہا، حرام کی کمائی اکٹھی کر کے وہ حل بنا لیا، اوپر لکھا آدھا میرے فضل ربی۔ یہ دین سے مذاق نہیں، یہ دین سے پھنسا نہیں ہو رہا۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج چاہتے ہیں کہ زندگی فرعون والی گزارے اور آخرت موسیٰ جیسی گزارے، ملے گی نہیں بات۔ اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن حتی یالج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے نکے سے گزرے گا نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ بلال حبشی کو عشق رسول کا صدقہ اللہ نے مقام عطا کیا کہ زمانہ نیچے کھڑا ہے، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کھڑا۔ قیامت کا دن آئے گا، ایک مقام محمود پہ حضور ہے اور جنت کی اونٹنی پر بلال حبشی، قیامت کو بھی اللہ شک کا درجہ بلند کر دے۔ اللہ فرمائے گا بلال میرے محبوب کی اذان پڑھو، بلال اذان شروع کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، یا بلال اذان شروع کریں گے تو بلال کے پیچھے پیچھے ساری خلقت کہے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی بھی پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے گا تو بلال حبشی کی عادت تھی دنیا میں جب حضور کا یہ کلمہ پڑھتا تھا تو بلال حضور کی طرف اشارہ کرتا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسا مؤذن ہے بلال کہ جب اذان پڑھتا ہے تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سامنے بیٹھے اشارہ کرتا بلال۔ تو اسی طرح قیامت کے دن جب بلال اذان پڑھیں گے، یہ جملہ جب پڑھیں گے یہ کلمہ تو اشارہ حضور کی طرف کریں گے۔ اگر بلال اشارہ حضور کی جانب کریں گے 1,24,000 نبی بھی اشارہ حضور کی جانب کریں گے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج نبی یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو، وہ لوگوں دنیا پر لوگ ہمارے کلمے پڑھتے تھے، ہم کلمے والے نبی ہو کے آج محمد نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے شروع کی گفتگو 35 منٹ پہلے یا 36 منٹ پہلے میں نے چند چیزیں ہائی لائٹ کی تھی۔ بندے کا خاندان، علم، اخلاق، عادات و اطوار، حیثیت، حسن و جمال، وضاحت، دشمن بھی سلامی کرتے ہیں، ہر چیز کے اعتبار سے دیکھیں میرے آقا کا خاندان بے مثال ہے، حضور کا علم بے مثال ہے، حضور کی شان بڑی بلند و بالا، آقا کریم کی حیثیت بے مثال ہے۔ میرے کریم آقا صرف اپنی سیٹ پر نہیں، میرے آقا 1,24,000 نبیوں کے جرمٹ کے اندر بھی امام مانے جا رہے ہیں، ان کے پیشوا ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ ملدہ نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، ملدہ نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیر رمز نہ پائی۔ سنی اپنے مقدر پہ ناز کرو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے، کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، مغز قرآن روح امام جانے تھی، والد کہتا مغز قرآن روح امام جانے تھی۔ وہ کہتے ہیں قرآن کا مغز دین کی جان ایمان کی روح ہے، تو کیا ہے ہست حب رحمت للعالمین، ہر چیز کی جان ہے تو محبت مصطفیٰ۔ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کسی کا ذکر اچھے انداز میں کیا ہے، میں نے
اپنے آقا کی شان کے لیے محنت کی, موتی چن چن کے کچے دیے, تمہیں دیے. اگر ایسے انداز کے اندر ذکر مصطفیٰ سنا جائے, کیا جائے, تو مجھے بتائیں دل میں حضور کی محبت جاگے گی کہ نہیں جاگے گی؟ حضور کی محبت کا جہان بات ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میلاد کا یہی فائدہ ہے. ایک چھوٹا بچہ اور نوعمر بچہ جب میلاد کی محفل میں آتا ہے تو حضور پہ درود پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے, حضور کی عظمت سنتا ہے, حضور کے نعرے سنتا ہے. اس معصوم دل کے اندر اللہ اپنے محبوب کی محبت کا چراغ روشن کرتا ہے. اور جن لوگوں نے ساری زندگی یہ تبلیغ کی کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں پتا, نبی تو معاذ اللہ زندہ بھی ہے, نبی کا علم شیطان سے تھوڑا ہے, بڑے نیٹ سرچ کر لیں, سارے روڑے ختم ہو گئے. آج تو نیٹ پہ سرچ کر لیں, کفریہ قائل لسٹ آ جائے گی, کس نے کیا گول کھلائے نبی کی عظمت کے بارے میں. تو یہ سنی مقدس ترین طبقہ ہے, پاکیزہ لوگ ہیں کہ بڑے ادب سے اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں, سنتے ہیں, نبی کے نام پہ صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. اس کا سائنٹیفک فائدہ یہ ہوتا ہے, ٹیکنیکلی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جس بندے نے ذکر مصطفیٰ پہلے سنا نہیں, جس کے ذہن کی تختی ابھی خالی ہے, دل کا کشکول ابھی خالی ہے, جب اس طرح کی ستھری محفل میں آئے گا جس کے اندر بابا جی حاجی صاحب انہوں نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ رکھا ہے, جب ایسے بزرگوں کو دیکھے گا تو روحانی طور پہ اس کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے خود مجھے غلطی لگی, 1.25 کروڑ نہیں کہتے, 5 کروڑ 40 لاکھ مرتبہ میں نے اپنے آقا کی ذات پہ درود پڑھے. 5 کروڑ 40 لاکھ مرتبہ. خدا کی قسم قیامت کا جب دن ہوگا نا, کچھ لوگ ہوں گے, نمازیں ان کے پلے ہوگی, روزے ہوں گے, حج زکات خیرات ہوگی, اللہ فرمائے چلو جنت میں. ہر چیز ہونے کے باوجود جنت کا راستہ ہی بھول جائے, خجل خوار ہو جائیں گے, جنت ہی نہیں ملے گی. غیب سے آواز آئے گی یہ لوگ درود کا راستہ بھول گئے تھے, درود پڑھنا, آج ہم نے ان کو جنت کا راستہ بنا دیا. جنت میں وہی عابد جائے گا جس کی عبادت کے ساتھ ساتھ حضور کا درود بھی نامہ میں شامل ہو. علامہ اقبال تھے نا, علامہ اقبال نے 1.25 کروڑ مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا. کسی نے کہا تمہیں قیمت امت کیوں کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا کہ تم بھی 1.25 کروڑ مرتبہ سرکار کا درود پڑھ لو, لوگ تمہیں بھی قیمت امت کہنا شروع کر. تو یہ ایسی یہ عبادت ہے, ایسا یہ ورد ہے, ایسا یہ وظیفہ ہے کہ جو بندے کو زمین سے اٹھاتا ہے, عرش مولا تک پہنچا دیتا ہے. درود اور درود والے کی محبت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ آپ کو جدائی جدید عطا کرے. بارے دیگر مجھے آپ نے اجازت دی, مجھے شرف بخشا آپ کے حاضر ہونے کا, میں حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے, اللہ آپ کا اہتمام اپنی بار کا قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دوستو, احادیث مبارکہ اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں.